يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ ہمارا موضوع چل رہا تھا سحری اور افطاری سنت کے آئینے میں. اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے. افطاری کرنے کے لیے کیا لوازمات ہونے چاہیے؟ ہم تو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے دسترخوان جو ہیں وہ بھرے پڑے رہتے ہیں، رنگ برنگے کھانے، رنگ برنگی ڈشز. اللہ کی نعمتیں ہیں، استعمال کریں، لیکن غریبوں کا خیال بھی رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کیسے افطار کرتے تھے؟ حدیث ہمارے پاس ابو داؤد اور ترمذی کی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تازہ کھجور، خشک کھجور، چھہارا جسے ہم کہتے ہیں، اور پانی سے روزہ افطار کرنا یہ مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور یہ ضروری ہی نہیں کہ آپ اور نعمتیں بھی ہوں تو انہیں چھوڑ دیں کہ کھجور نہیں مل رہی. کسی بھی چیز سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، البتہ یہ سنت میں شامل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے روزہ افطار کرنا جو ہے وہ پسند فرماتے تھے. رطب تازہ کھجور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند فرماتے تھے. بعض لوگ جو ہے ایک اور چیز کو سنت میں لے آتے ہیں، اور وہ ہے نمک سے روزہ افطار کرنا، کہ جی نمک سے روزہ افطار کرنا بھی سنت ہے. تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چیز سنت سے ثابت ہے. البتہ جو چیز ثابت ہے اس کا ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی کی حسن روایت ہمارے پاس موجود ہے. عن انس رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء. انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. یعنی جو ہی اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، فریش کھجور جو ہوتی ہے. البتہ دوسری کھجوروں سے بھی افطار کیا جاتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں یعنی چھہاروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر خشک کھجوریں نہ مل پاتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرما لیتے. روزے کی افطاری جو ہے اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. جو ہی وقت ہو اور مقررہ وقت کے ساتھ ہی روزہ جو ہے وہ افطار کر دینا چاہیے. مقررہ وقت سے مراد سورج جو ہی غروب ہو اسی وقت روزے کو افطار کر دیا جائے. روزہ افطار کرتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے، کون سی دعا مانگنا مسنون ہے؟ یہاں ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سنت کے خلاف جو عمل ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی شد و مد کے ساتھ عمل کرتے ہیں،
اور بڑی بڑی ڈیبیٹ کرتے ہیں جی کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، تو اس پر ڈیبیٹ کرنا، مناظرے کرنا اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ گمراہی ہے۔ ایسے عمل جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ وہی چیز بیان کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی امانت آپ کے پاس موجود ہے۔ اس سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ سحری کی نیت کرنا، سحری کی نیت کرنا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کے میں نے بتا دیا کہ یہ کس طریقے سے صحیح نہیں ہو سکتی، عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو چیز ثابت نہیں ہے اس پر بڑے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور جو چیز ثابت ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو جو ثابت چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے ساتھ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ مسنون عمل ہے، وہ کرنا چاہیے ہمیں۔ اور وہ کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت العجر ان شاء اللہ۔ ابو داود نے اسے روایت کیا، حسن حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا جو ہے یہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ۔ یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور دیکھیے کہ کس کس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ سب سے بڑی نعمت روزہ افطار کرنے کے ساتھ جو انسان محسوس کرتا ہے وہ ہے اس کی رگوں کا تر ہو جانا، بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا۔ رگیں تر رہیں تو ہم بول سکتے ہیں، اور رگیں خشک ہو جائیں تو انسان کو بولنے کی استطاعت بھی نہیں رہتی۔ تو اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت سے ہمیں سرفراز کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا بہترین موقع ہے، اور یہاں پر کس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، ختم ہو گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الأجر ان شاء اللہ، اور امید ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکا ہو گیا ہے۔ روزہ جس نے خالص نیت سے رکھا اور اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال رکھا تو اس کے روزے کی مقبولیت میں انشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ مسنون دعا ہے، اس کو عام کرنا چاہیے تاکہ سارے لوگ اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ لیکن وہ جو من گڑت نیت کی دعائیں ہیں، خدا را ایسی چیزیں لوگوں میں مت پھیلائیں، یہ آپ کے لیے بھی عذاب ہیں اور جن کو سکھا رہے ہیں ان کے لیے بھی عذاب ہیں، اور ان کا عذاب بھی آپ کے سر پر آئے گا جو ایسی من گڑت روایتیں اور من گڑت نیتیں جو ہے وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ایک اور عمل اور بڑا اجر کا باعث یہ عمل ہے، وہ ہے روزہ افطار کروانا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر کسی کا روزہ افطار کروایا یا کسی کو روزہ افطار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور وہ شخص جو ہے جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں اس کے ہاں افطار کروں گا تو میرا اجر جو ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ترمذی کی روایت، صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔
यानी जिसने अपने भाई के यहाँ जाकर रोज़ा इफ्तार किया और जिस भाई ने रोज़ा इफ्तार करवाया उसको दोहरा अजर है, उसको अपने रोज़े का भी अजर है और जिसका रोज़ा इफ्तार करवाया उसका भी अजर है। उस भाई को जिसने रोज़ा इफ्तार किया अपने भाई के यहाँ जाकर, उसके लिए भी दो बशारतें हैं। वो कौन सी? एक तो उसको अपने रोज़े पर अजर मिलेगा, दूसरे नंबर पर उसने अपने भाई की दावत को कबूल किया, अपने भाई की दावत को कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसमें 6 हुकूक इबाद में 6 हुकूक जिक्र किए गए अपने भाई के, एक भाई के ऊपर 6 हुकूक, उनमें यह भी है कि अगर वो तुम्हें दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करो। तो 2 अजर उसको भी मिलते हैं, एक तो वो रोज़ा इफ्तार कर रहा, दूसरा उसने अपने भाई की दावत को कबूल किया। और जो इफ्तार करवाने वाला भाई है उसको भी 2 अजर मिले, एक अपने रोज़े के इफ्तार करने का, दूसरा अपने भाई के रोज़े के इफ्तार करवाने का। तो इसमें किसी का अजर जो है वो किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं होता और ना ही किसी का अजर ज़ाया होता है। हदीस पढ़ लेते हैं। अन ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अन ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अज्र साइमी शैअ। रवाहु तिर्मिज़ी, तिर्मिज़ी की ये सही रवायत है। ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अज्र साइमी शैअ, कि जिसने किसी रोजादार का रोजा इफ्तार करवाया तो उसके लिए रोजादार के बराबर अजर है और उसके अजर से किसी चीज को भी कम नहीं किया जाएगा। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। और जब कोई रोजा इफ्तार करवाए तो उसको क्या दुआ देनी चाहिए? अगर किसी के यहाँ रोजा इफ्तार किया है तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदाब सिखाए हैं और उसके लिए दुआ करनी चाहिए। रवायत हमारे पास अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है और रवाहु अहमद सहीह में इसको जिक्र किया गया, मुस्नद अहमद में। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उफ्तरा इंद कौमिन क़ाल, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल तआमकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। अफ्तरा इंदकुमुस साइमून, तुम्हारे यहाँ रोजादार रोजा इफ्तार करते रहे, व अकल तआमकुमुल अबरार, और तुम्हारा खाना जो है वो नेक लोग खाते रहें। व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका, और फरिश्ते तुम्हारे यहाँ रहमतें लेकर नाजिल होते रहें। इसे अहमद ने रवायत किया है। ये दुआ जो है ये भी याद कर लेनी चाहिए। अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल तआमुकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। ये दुआ जो है ये दुआ याद रखनी चाहिए, बहुत अहम दुआ है। अगर आप किसी के यहाँ इफ्तार करते हैं तो आप पर यह हक है कि आप ये दुआ जो है अपने मुसलमान भाई के हक में करें। इसके साथ ही हमारा आज का ये मौजू सहरी और अफ्तारी सुन्नत के आईने में अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।